رمضان اور روزے کا تعلق ہے، اس میں سب سے پہلے جو قرآن پاک کی روشنی میں رمضان کی فضیلتیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، کاش کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کو سمجھنا بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ قرآن کے جو شخص جتنا قریب ہوتا ہے اس کی شخصیت اتنی ہی زیادہ مکمل ہوتی ہے، اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں، اس کی سوچ میں جی اعتدال پیدا ہوتا ہے، ایسا ہی اور اسے اللہ کے قریب ہونے کا اور ان عملوں کا شوق پیدا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ بالکل ایسا۔ انہی میں سے ایک رمضان اور روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کئی مقامات پر بڑے عمدہ اور سب سے اعلیٰ انداز میں روزے کی فضیلت کا ذکر کیا ہے۔ واہ۔ پہلے تو میں وہ آیت سنا دوں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے اور ہر ایک کو تقریباً آتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بے شک۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے لیکن گھبرانا نہیں، مشقت والا کام نہیں ہے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ اس کی ایک تو ہسٹوریکل سٹیٹس بیان کر دیا گیا کہ یہ گزشتہ ساری امتوں پر روزے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات اس آیت میں روزے کا مقصد، اس کا سر اور اس روزے کے فوائد کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری پا سکو اور اپنی ذات کو نکھار سکو۔ بنیادی اس کا مقصد یہ ہے۔ دوسری آیت مقدسہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی خوبیوں کا ذکر کیا اور خوبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، کہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے بخشش متعین کر دی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے بڑا اجر رکھا ہوا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سبحان۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ ان میں سے ایک لوگوں کے بارے میں فرمایا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی خواتین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کاش کے سب روزہ رکھنے لگ پڑیں۔ اللہ اللہ۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ باوجود ذوف کے سخت اور مشقت والا کام کر کے رزق کمانے کے روزہ نہیں چھوڑتے، اور بعض ایسے ہیں جن کو ساری فیسیلیٹیز میسر ہیں، روزہ پھر بھی نہیں رکھتے۔ کمزوری کہاں ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ تیسری آیت سنا دوں، بات مس نہ ہو جائے۔ یہ سورہ الحاقہ ہے قرآن مجید میں، اس کی آیت نمبر 21 سے 24 تک اللہ تعالیٰ نے روزے کی فضیلت کا بہت اعلیٰ ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات یہاں سے شروع ہوئی، فرمایا فی عیشۃ راضیہ، کچھ لوگ ہیں جو پسندیدہ زندگی گزاریں گے۔ اللہ۔ فی جنت عالیہ، سب سے بلند جنت میں۔ اللہ۔ قطوفہا دانیہ، وہاں گچھے لٹک رہے ہوں گے، اور فرشتے ان سے آ کر ملیں گے اور کہیں گے کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے مزے سے کھاؤ، اور تمہیں پتہ ہے تمہیں کیوں عطا ہو رہی ہیں؟ حضرت وقی کی تفسیر ہے، وہ کہیں گے جی کیوں؟ فرمایا اس لیے بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ تم دنیا میں روزے رکھتے تھے۔ اللہ۔ ان روزوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اہتمام فرمایا۔ اس پہ گفتگو کرتے ہیں صاحب، بات آپ کی آگے بڑھتی ہے، اور صحیح صاحب موجود ہیں تو ان کی موجودگی سے بھی ذرا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک تو آپ کی ظاہر ہے جو سیاسی مصروفیات ہیں وہ تو اپنی جگہ، اس میں تو دو رائے نہیں ہے، لیکن جب رمضان المبارک آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری دوہری بڑھ جاتی ہے کہ انسان اپنی ذاتی ذمہ داری کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیاسی معاملات، تو کیسے رمضان گزارتے کیسے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، جہاں تک رمضان میں آپ کو جو بھی آپ کے معمولات ہیں اس میں یہ تو کہیں حکم نہیں کیا گیا ہے، تو ہم لوگوں نے بہانہ بنا لیا کہ رمضان میں کام نہیں کرنا، کام تو آپ نے رمضان شریف میں کرنا ہی کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس میں آپ کے کچھ نہ کچھ آپ کے ٹائمنگز کا فرق آ جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے۔ تو رمضان شریف الحمدللہ میں نے شروع سے گھر کا ماحول اس قسم کا تھا کہ بہت بچپن سے روزے رکھنے شروع کیے۔ پیچھے کو 2-3 سال میرے سے مس ہو گئے، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مگر آپ یقین کیجئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ روزہ رکھ کے بندہ اسی انہماک سے اور
اسی طرح کام کر سکتا ہے جس طرح اس نے اگر روزدار وہ نہ بھی ہو. اور دوسرا ایک اور بھی ہے, ایک اور مفتی صاحب بیٹھے ہیں, عالم لوگ بیٹھے ہیں, ہم تو دنیا دار لوگ ہیں. بات یہ ہے کہ آج کل ہم روزہ رکھنا یا نماز پڑھنے کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہم کوئی احسان کر رہے ہیں, اللہ حالانکہ آپ ایک فرض پورا کر رہے ہیں. بہت اچھی بات, تو بہت یہ اچھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ رمضان شریف میں جو یہ بات کر رہے تھے کہ تکلیف میں چونکہ ذمہ دار آدمی ہوں اور ابھی تو زراعت میں بھی بہت ساری چیزیں میکنائزڈ ہو گئی. مجھے یاد ہے جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں اس وقت پڑھتا تھا, تو مجھے اپنی آج کل گندم کا سیزن ہے تو اسی وقت روزے تھے, تو کم و بیش اس بات کو اب 40 سال ہو گئے ہوں گے. تو میں وہ جہاں جاتا تھا تو بے شمار وہاں گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ گندم کاٹ رہے ہوتے تھے اور روزے رکھے ہوتے تھے. اللہ ہو. اور آج کل معاملہ ذرا فرق ہو گیا ہے. میرے خیال میں اس وقت 90% رکھتے تھے کام کرنے والے لوگ. آج کل کام کرنے والے لوگ 50% تو نہیں رکھتے, پر وہ ان کا اور ان کے اللہ کا معاملہ ہے. میں چونکہ سخت گیر آدمی نہیں ہوں, نہ میں نے کوئی حساب کرنا ہے, میں اپنا حساب بھی نہیں دے سکتا, وہ بھی کسی کے فضل سے ہی کرم ہوگا. لیکن بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں, جب مشکلات تھیں تو لوگ جو ہے تقوی زیادہ تھا. اللہ. اب جب مشکلیں کم ہوئی تو تقوی بھی کم ہوتا جا رہا ہے. اللہ ہم پہ رحم کرے اور وہ پھر لے جائے اس طرف. اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی ہے؟ ہونا تو یہ نہیں چاہیے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ود ڈیو پروسیس یا بائی دی پیسج آف ٹائم جو ہے وہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے. نہیں, یہ اس طرح نہیں ہے, یہ اس طرح نہیں ہے. میرے اندازے میں آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت اطہار یا اصحابہ اکرام کے دور کے جو لوگ تھے وہ یقینی طور پہ ہم سے زیادہ متقی تھے, زیادہ پارسا تھے. پھر جو لوگ اکابرین امت کے پاس بیٹھے رہے, اولیاء اکرام کے پاس بیٹھے رہے, وہ ان لوگوں کی تربیت اس وقت ہوئی. ہمارا بنیادی جو مسئلہ پچھلے 30 سال میں ہوا ہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو, تعلیم رہ گئی ہے, تربیت ختم ہو گئی. یہ اصل بات ہے, تعلیم رہ گئی ہے اور تربیت جو ہے ختم ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا جی, تھوڑا سا احادیث مبارکہ کی روشنی میں رمضان کی فضیلت بغدادی صاحب پھر سعید صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب, یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے اور اس کی عنایت ہے کہ آج رمضان کا یہ پہلا دن اور اس کی توفیق سے اس کی رحمت سمیٹنے کا یہ موقع نصیب ہوا. سبحان اللہ. رمضان حدیث مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان پاک ابھی مہینہ شروع ہوتا نہیں تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت پہلے بڑے جذباتی ہو کر صحابہ کرام سے یہ فرمانے لگتے کہ ماذا یستقبلکم و ماذا تستقبلون, کہ آپ کو پتہ ہے آپ کا کون استقبال کرنے والا ہے, اللہ اکبر, اور آپ کس کا استقبال کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. اس پہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ. تو آپ نے پھر عرض کیا ہمت کر کے کہ یا رسول اللہ کوئی وحی کا نزول ہونے والا ہے, تو آپ نے فرمایا نہیں. پھر عرض کیا یا رسول اللہ کوئی دشمن آنے والا ہے کہ ہم پر حملہ آور ہوگا اور ہمارا مقابلہ ہوگا آپس میں, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, ایسا بھی نہیں ہے, بلکہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. اللہ اکبر. تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے رمضان, یعنی کہ اس کا جو مطلب جیسے ابھی شمسان بخاری صاحب بات کر رہے تھے کہ مشکل وقت میں بھی لوگ روزہ رکھتے تھے, تو رمضان اس کا مطلب ہوتا ہے گرم زمین جب اپنے پتھروں کو بھی یہ گرم کر دیتی ہے اور اس وقت انسان کا اس کے اوپر چلنا مشکل ہو جائے. اور عرب کے اس زمانے میں وہ کہتے تھے کہ اونٹ کے بچوں کا اس کے صحرا میں ریت یا جو پتھر ہوتے تھے ان پہ چلنا مشکل ہوتا تھا, ان کے پاؤں جل جاتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ رمضان کا یہ مہینہ, اس کے اندر جو مشقت روزے کی ہم نے اٹھانی ہے اس کے ذریعے ہم نے اپنے گناہوں کو جلا کر ختم کرنا ہے. یہ اصل پرپز ہے رمضان. اور دوسرا حضور سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ غنیۃ الطالبین میں اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ رمضان کا ایک معنی بارش کا بھی ہے, ٹھیک ہے, کہ جو گرمیوں کے بعد اور سردیوں سے پہلے آتی ہے, اور وہ بارش رحمت اور مغفرت کی بارش ہے جس کے ذریعے انسان اپنے گناہوں کو صاف کرتا ہے.